رویداد سفر حیدرآباد تا لنگم پیٹ تعلقہ کاماریڈی تلنگانہ اسٹیٹ. ڈاکٹر حافظ قاری محمد نصیر الدین منشاوی صاحب مدثر اللہ علی کے حکم پر اس سفر نامے کو قلم بند کیا گیا ہے اور اس کو ایک مسودہ ہی تصور کیا جائے گا، کیونکہ اس میں کافی گنجائش ہے اس کو اور اس کے درست کرنے کے لیے. یہ بتاریخ 5 اکتوبر 2022 بروز چہارشنبہ مطابق 8 ربیع الاول 1444 کو یہ سفر ہوا تھا، جس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں. احباب منشاوی گروپ نے مل کر ایک پروگرام بنایا تھا کہ ایک اور سینئر دوست جناب عبدالجاوید صاحب کے گاؤں کا ایک سفر کیا جائے. بوجہ کووڈ ایک عرصے سے ہم احباب سفر سے پرہیز کر رہے تھے، لیکن اس بار پروگرام بن ہی گیا اور اس کے روح رواں رہے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر منشاوی. آپ کی مسلسل یاد دہانی اور کوشش سے یہ پروگرام قطعیت کو پہنچا. ہمارے امیر کارواں جناب محمد ظاہر الدین فاروقی صاحب کی معیت میں یہ قافلہ چل پڑا. اس سفر کی قیادت ڈاکٹر منشاوی کر رہے تھے. کار جناب ظاہر صاحب کی تھی اور اسٹیئرنگ پر ڈاکٹر منشاوی تھے. ہمارا گروپ 5 افراد پر مشتمل تھا: جناب ظاہر صاحب، ڈاکٹر منشاوی، جناب شفیع صاحب، جناب راشد ہاشمی اور راقم محمد غوث الزمان خان. سفر کی اطلاع قبل وقت ہمارے میزبان جناب جاوید صاحب کو دے دی گئی تھی. اس دوران سفر بھی ہم برابر ان سے کانٹیکٹ میں رہے، چنانچہ انہوں نے ہمارے طعام اور رہائش کا معقول انتظام فرما دیا تھا. حسب پروگرام یہ قافلہ صبح فجر سے کچھ پہلے جناب ظاہر صاحب کے مکان واقع اکبر باغ ملک پیٹ سے روانہ ہوا. ڈاکٹر منشاوی کے صحیح اندازے کے مطابق ہم نماز فجر کے لیے مسجد بورڈز کلب کٹا حسین ساگر پہنچ گئے. نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہم پیراڈائز بیکری رانی گنج پہنچے، جہاں چائے اور بسکٹ نوش کیا. پھر ہم آگے کے سفر پر روانہ ہو گئے. ہم کو قریب 140 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا. سفر بہت ہی خوشگوار رہا، کیونکہ پچھلے 3 تا 4 سال سے بارش کی کثرت نے ریاست تلنگانہ کو خوب ہرا بھرا کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ڈاکٹر منشاوی کی پربہار شخصیت نے سفر کو 4 چاند لگا دیے. راستہ تمام انہوں نے اپنی دلچسپ اور معنی خیز باتوں سے ہم کو بلا تکان مصروف رکھا. قدرتی منظر کشی ڈاکٹر منشاوی کا محبوب مشغلہ ہے. انہوں نے دوران سفر اس کو جاری رکھا. قدرتی مناظر بہت دلکش رہے. وقتاً فوقتاً وہ مناسب مقامات پر کار کو روکتے اور وہاں کے قدرتی حسن کو کیمرے میں قید کرتے، اور ساتھ ہی ہم سب شریک سفر بھی کیمرے میں مقید ہو جاتے. بھلے ہی آج کے دن اس کی زیادہ اہمیت نہ ہو، لیکن مستقبل میں اس کی اہمیت بڑھ جائے گی، جبکہ آنے والی نسلیں ہم کو زندہ اور متحرک ویڈیو کے ذریعے دیکھیں گی. ان متحرک ویڈیوز کے ذریعے وہ ماضی کے واقعات اور شخصیات کو چلتا پھرتا دیکھیں گی اور گزرتے ہوئے وقت کو محسوس کریں گی. یہ دوراندیشی اور بصیرت صرف ڈاکٹر صاحبی کا خاصہ ہیں. حیدرآباد سے روانگی سے قبل میزبان نے مشورہ دیا تھا کہ ہمارے ناشتے کے لیے رامائن پیٹ مناسب جگہ ہوگی، کیونکہ یہاں کچھ اچھی ہوٹلیں ہیں جہاں صفائی اور کوالٹی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. ڈاکٹر منشاوی نے فرمایا کہ ہم ناشتے کے علاوہ نماز چاس کا اہتمام کر لیں گے. چنانچہ ہم نے رامائن پیٹ کا رخ کیا اور سیدھے وہاں کی قدیم حسینی مسجد پہنچے، جو کہ تقریباً 125 سال پرانی ہے. اب اس کا ایکسٹینشن بھی کیا گیا ہے. اطراف مسلمانوں کی دکانیں ہیں. ہم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں صبح کا مدرسہ چل رہا تھا. وہاں کے امام ایک نوجوان اور سادہ لوح شخصیت ہیں جن کا تعلق بہار سے ہے. وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے. ڈاکٹر منشاوی نے ہم سب ساتھیوں کا ان سے تعارف کروایا. ڈاکٹر منشاوی کے ایک مرحوم دوست حافظ احمد علی کا اسی مقام سے تعلق رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ان کو شدت سے یاد کیا اور ان کا ذکر خیر مختصر الفاظ میں کیا. اپنے دوست کو ایصال ثواب کی غرض سے تلاوت فرمائی. امام صاحب اور بچوں نے بہت ادب سے تلاوت کو سماعت کیا. ڈاکٹر صاحب نے بچوں سے خطاب کیا اور آخر میں مرحوم حافظ احمد علی کے لیے دعائے مغفرت کی. ہم سب نے نفل نماز ادا کی اور امام صاحب کو ڈاکٹر صاحب نے ناشتے کی دعوت دی اور انہوں نے اس کو قبول فرمائی. وہاں کے 2 مقامی ہوٹلوں کی طرف امام صاحب نے رہنمائی فرمائی، لیکن بوجہ دسہرات تہوار وہ بند پائی گئیں.
چنانچہ طے کیا گیا کہ ناشتہ ہم میدک ہی میں کر لیں گے۔ کچھ ہی دیر میں ہم میدک پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی خاصی آبادی یہاں موجود ہے۔ میدک میں ایک مشہور اور قدیم گرجا گھر ہے جو تقریباً 125 سال پرانا ہے۔ اس کے سامنے ہی ایک صاف ستھری ہوٹل میں ہم نے ناشتہ کیا، اپنی پسند کے مطابق ناشتہ کیا، اور قریب میں ایک اور ہوٹل میں ایرانی چائے نوش کی۔ مشورہ ہوا کہ اس گرجا گھر کو بھی دیکھ لیا جائے، چنانچہ ہم سب وہاں گئے، کچھ دیر وہاں رکے۔ ظاہر الدین صاحب پیرانہ سالی کی وجہ سے چلنے میں دقت محسوس کر رہے تھے، اس لیے ان کو ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا گیا۔ یہاں بھی کافی دیر ڈاکٹر میشا بھی ہم کو اپنی دلچسپ باتوں میں مصروف رکھے، گرجا گھروں کے ماحول اور وہاں واقع ہونے والے غیر اخلاقی امور سے واقف کروایا۔ پھر وہاں سے ڈاکٹر صاحب اپنے مرحوم دوست کے قبرستان فتح خوانی کے لیے گئے۔ تقریباً 10:30 بجے ہم میدک سے پوچارم ڈیم کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ راستہ بہت ہی ناہموار ہے، لیکن کسی طرح پہنچ تو گئے۔ پانی کے قریب گئے اور کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ پیدل راستہ بھی ناہموار ہے، اس لیے جناب ظاہر صاحب کو کار کے پاس ہی چھوڑ دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب سیاحت کے علاوہ تیراکی کا شوق دیوانگی کی حد تک رکھتے ہیں۔ وہ یہاں بھی تیرنا چاہتے تھے۔ وہ پوچارم کے دوسرے کنارے کو چھونا چاہتے تھے، جو کہ تقریباً 1.5 کلومیٹر دور تھا۔ مفاد عامہ کے پیش نظر میں نے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی کہ وہ ارادے کو مؤخر کریں، کیونکہ ہم سب کو گھر لوٹنا بھی تھا صحیح سلامت۔ ہم گیسٹ ہاؤس بھی جانا چاہتے تھے، لیکن خراب راستے کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکے۔ دوران سفر شفیع صاحب انٹرنیٹ کی مدد بھی لیتے رہے اور راستے کی صحیح جانکاری کے لیے۔ راستے میں ہم گھنپور کی ایک نو تعمیر شدہ خوبصورت مسجد میں بھی رکے کچھ دیر کے لیے۔ یہ مسجد رحمان ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے خوبصورت میناروں کو کیمرے میں قید کیا۔ ہم دن میں 1:30 بجے لنگم پیٹ پہنچے، پیٹرول بھروایا اور وہاں کی مقامی مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے داخل ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر قریب 2 بجے ہم اپنے کرم فرما میزبان جناب عبدالجاوید صاحب کے مکان پہنچے۔ بہت ہی خوبصورت اور ہوادار مکان ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی رگے تیراکی پھر ایک بار پھڑکی۔ وہ قریب کی ندی میں تیراکی کرنا چاہتے تھے لنچ سے قبل۔ ہم ساتھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ہماری آنتیں سورہ اخلاص پڑھ رہی تھیں۔ بادل ناخواستہ ڈاکٹر صاحب اپنی حسرت کو دبا گئے۔ یوں ہم سب دوسری بار ڈاکٹر صاحب کے ارادے کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، اور ہماری یہ کامیابی وہاں سے روانگی تک برقرار رہی۔ لنچ کے لیے صاحب خانہ نے وافر مقدار میں 2 قسم کی مچھلی ہمارے لیے پیش کی، بہت ہی لذیذ اور بالکل فریش۔ سبھوں نے سیر ہو کر کھایا سوائے میرے۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ رکھا تھا کہ شاید روٹی یا چاول بھی پیش کیا جائے گا اس کے بعد، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے لگا کہ کسی خفیہ معاہدے کے تحت لنچ کا مینیو پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میٹھا فروٹ سلاڈ سرو کیا گیا۔ پھر ہم نے قیلولہ کیا۔ سبھی کی آنکھ لگ گئی۔ پھر سب اٹھے، عصر پڑھی گئی۔ مغرب اور عشاء بھی گھر پر ہی باجماعت پڑھی گئی۔ درمیان میں چائے نوشی بھی ہوئی۔ بوجہ بارش الیکٹریسٹی بھی وقتاً فوقتاً فیل ہوتی رہی۔ بعد نماز مغرب جناب عبدالجاوید صاحب کی تہنیتی نشست ہوئی۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی تجویدی امتحان پاس کرنے والوں کا ڈاکٹر صاحب نے تعارف کروایا، اور اس پروگرام کا ویڈیو ریکارڈ بھی کیا گیا۔ ہم سب حیدرآباد سے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلے تھے کہ ہم رات میں ہی واپس ہو جائیں گے۔ البتہ ڈاکٹر صاحب کی رائے مختلف تھی، وہ رات میں وہاں قیام کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے پیش نظر جناب ظاہر صاحب تھے کہ کہیں کوئی زحمت نہ ہو جائے انہیں، ان کے گھر کی سہولیات سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دین اور دنیا دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور گفتگو اسی نہج پر ہوتی ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان بہت ہی دلچسپ باتیں ہوتی رہیں۔ جناب شفیع صاحب کا تجسس بڑھتا رہا جیسے جیسے ڈاکٹر صاحب اپنے تجربات زندگی بیان کرتے رہے، اور بار بار مختلف سوالات کرتے رہے۔ اس گفتگو کو سبھی نے بغور سنا۔ دھیرے دھیرے رات گہری ہوتی چلی گئی اور موسم کا مزاج بھی بگڑنے لگا۔ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ موسم پیش قیاسی یہ بتا رہی تھی کہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوبارہ مشورہ کیا گیا اور سبھی نے طے کیا کہ واپسی کو صبح تک کے لیے ملتوی کیا جائے۔ پھر رات دیر گئے تک خوش گپیاں چلتی رہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی خوش مزاجی اور مزاح نے سب کو محظوظ کیا۔ صبح بہت جلد روانگی کا پروگرام بنا، لیکن عملی طور پر نماز فجر کے ساتھ ہی نکل سکے۔ روانگی سے قبل سب نے مل کر عبدالجاوید صاحب کے ساتھ مٹھائی نوش کی۔ میزبان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کی گئی۔ روانگی کے فوری بعد ڈاکٹر صاحب نے ہم سب تلاوت کرنے کے لیے کہا۔
باری باری ہم نے کار میں تلاوت کی، ڈاکٹر صاحب نے تصحیح فرمائی، پھر اپنی خیرات سے ہمارے دلوں کو تسکین پہنچائی۔ سفر اور ویڈیوگرافی جاری رہی۔ میڈچل پہنچ کر ہم نے راگھویندر ڈھابا میں ناشتہ کیا۔ چائے، کافی اور پان کے بعد ہم نے سفر کو جاری رکھا اور تقریباً 8:30 بجے صبح 6 اکتوبر بروز جمعرات الحمدللہ اکبر باغ ملک پیٹ بخیریت ہم سب پہنچ گئے۔ سفر کی رودات ختم ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ شرفیہ قرۃ اکیڈمی کی جانب سے بزرگ حضرات کا، بزرگ شہریوں کا جو امتحان دیا گیا، جامعہ نظامیہ کی طرف سے جو امتحانات منعقد کیے گئے تھے، اس میں شرفیہ قرۃ اکیڈمی کے تعلیم بالغان پروگرام سلسلے میں جن احباب نے حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرۃ کا امتحان دیا اور امتیازی درجوں سے کامیاب کیے، ان کے لیے آج یہاں پر یعنی لنگم پیٹ، جو کہ کاماریڈی ڈسٹرکٹ کا ایک منڈل ہے، اس لنگم پیٹ میں ہمارے ایک شاگرد جناب محمد عبدالجاوید رہتے ہیں۔ انہوں نے ان احباب کے لیے ایک تہنیتی تقریب کا اہتمام کیا ہے اور ہم حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، اور آج 8 ربیع الاول سن 1444 ہجری تاریخ رہی خبری، اور عیسوی تاریخ 5 اکتوبر سن 2022 چہارشنبے کا دن ہے۔ جن احباب نے، جن خوش نصیب احباب نے یہ امتحان قرۃ کامیاب کیا تھا، میں آپ سے ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ آپ دیکھیے کہ ان حضرات کی عمریں کیا ہے اور ان کا ذوق کیسا ہے۔ تو آئیے، ہماری فہرست میں سب سے پہلا نام ہے جناب قاری محمد ظاہر الدین فاروقی۔ آپ ظاہر الدین فاروقی صاحب ہیں اور آپ کی عمر 87 سال ہے، اور آپ اپنی حیات میں RTC کے ڈویژنل مینیجر رہے، لیکن 87 سال ہونے کے باوجود آپ نے شرفیہ قرۃ اکیڈمی سے امتحان قرۃ دیا جامعہ نظامیہ میں اور امتیازی درجے سے کامیاب ہوئے۔ اور میری دوسری جانب دوسرا نام ہماری اس فہرست میں ہے جناب محمد غوث الزمان خان۔ یہ آپ غوث الزمان خان ہیں اور آپ کی عمر اس وقت 75 سال ہے۔ آپ جیو فزکس کے سائنٹسٹ رہے اور بہت جانفشانی سے طلباء اور طالبات کو پڑھاتے ہیں، اور ہمارے غائبانہ میں، ہمارے غیاب میں ہماری نیابت کرتے ہیں، اور جو احباب امتحان